اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ چین نے اپنے تعلیمی نظام میں 24 نئے مضامین شامل کر دیے۔ ان نئے شعبوں میں ہائی پاور سیمی کنڈکٹر سائنس و انجینئرنگ، حیاتیاتی افزائشی ٹیکنالوجی، الیکٹرانک انفارمیشن میٹیریل اور ذہین بصری انجینئرنگ وغیرہ شامل ہیں۔ اس اقدام کا مقصد ملک میں اختراع اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو مزید فروغ دینا ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کی وزارت تعلیم کے مطابق 2023 میں چین کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تدریس کے حوالے سے کل 24 نئے مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ نئے شعبوں میں ایسے مضامین شامل ہیں جو ملک کی اسٹریٹجک ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور جدید اور کلیدی ٹیکنالوجیز کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان نئے شعبوں میں ہائی پاور سیمی کنڈکٹر سائنس اور انجینئرنگ، حیاتیاتی افزائشی ٹیکنالوجی، الیکٹرانک انفارمیشن میٹیریل اور ذہین بصری انجینئرنگ وغیرہ شامل ہیں۔ نئے شامل کردہ مضامین کا اہم مقصد چینی کلاسیکی جیسے عمدہ روایتی چینی ثقافت کی جدت طراز تبدیلی اور ترقی کو فروغ دینا ہے۔ نیز یہ مضامین صحت مند چین کے اقدام بشمول صحت مند سائنس اور ٹیکنالوجی کی خدمت کرتے ہیں۔ وزارت نے باقاعدگی سے اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے لیے انڈر گریجویٹ تعلیم کے مضامین کی تازہ ترین فہرست کی رونمائی بھی کی، جس میں اب 93 زمروں کا احاطہ کرنے والے 816 مضامین شامل ہیں۔ اس ضمن میں چینی وزارت تعلیم اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مضامین کے سیٹ اپ کی ایڈجسٹمنٹ اور ترمیم کو آگے بڑھا رہی ہے تاکہ ملک کی اسٹریٹجک ضروریات کو پورا کرنے اور علاقائی ترقی کی خدمت کرنے والے نئے مضامین کی تشکیل میں ان کی مدد کی جا سکے۔ 2023 میں ملک بھر کے باقاعدہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مضامین کے لیے 1456 مخصوص نئے پروگراموں کو رجسٹر کیا گیا تھا اور ایسے 217 پروگراموں کی منظوری دی گئی تھی۔ چین گزرتے وقت کے ساتھ اپنے نظام تعلیم کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتا چلا جا رہا ہے اور ان نئے مضامین کی شمولیت بھی اسی سلسلے کی ایک تازہ کڑی ہے۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں خالصتان کے قیام کے لیے ریفرینڈم میں ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا، جس میں مجموعی طور پر 2 لاکھ سکھوں نے ووٹ ڈالا۔ سکھ فاسسٹ کے زیر اہتمام ریفرینڈم کے پہلے مرحلے میں 1,27,000 اور دوسرے مرحلے میں 60,000 ووٹ پڑے۔ ریفرینڈم میں حصہ لینے والے سکھوں کی حفاظت کے لیے امریکی پولیس کے علاوہ سنائپرز بھی موجود رہے۔ ووٹنگ کا پہلا مرحلہ خالصتان کی تحریک کے رہنما پتونگ سنگھ پنو کے قتل کے سازش کے چند ہفتوں بعد ہی منعقد ہوا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بمباری سے NGO کے 5 کارکن ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق غیر سرکاری تنظیم ورلڈ سینٹرل کے کم از کم 5 ملازمین اسرائیلی فضائی حملے میں اس وقت ہلاک ہو گئے جب وہ وسطی غزہ کے شہر دیر اربلا میں گاڑی پر سفر کر رہے تھے۔ تنظیم کے میڈیا آفس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ متاثرین میں 4 غیر ملکی امدادی کارکن اور ایک فلسطینی شامل ہے۔ وہ بندرگاہ کا معائنہ کرنے کے مشن پر تھے۔